بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارک کی فضیلت قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، اور امام الانبیاء سرور کونین ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرمودات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے کو اتنا مقدس بنایا ہے، اتنا عظیم ترین بنایا ہے کہ امام الانبیاء 2 ماہ قبل سے ہی اس کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کا استقبال یوں فرماتے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب سے ہی شروع کرتے، اور یہ دعا فرماتے، اور یہ دعا اپنے اصحاب کو بھی سکھاتے، کہتے کہ دعا کرو اس لیے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، رحمت والا ہے، اور جہنم سے خلاصی والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا بھی سکھلائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا بظاہر چھوٹی ہے، لیکن اس دعا کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے رجب ہی سے رمضان کے مہینے کو مانگا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دعا کے اندر اللہ کے نبی کی وہ تڑپ جو آپ علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے سے ہمیں بتلائی ہے۔ دعا کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دعا کے اندر 3 چیزیں واضح فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دعا کے اندر لفظ برکت کا استعمال کیا ہے۔ لفظ برکت، علماء کرام نے اس کی تحقیق بیان کی ہے کہ یہ برکت کیا ہے۔ ایک برکت دنیاوی برکت ہے، ایک برکت دینی برکت ہے۔ دنیاوی برکتیں کیا ہیں؟ دنیاوی برکتیں 3 آتی ہیں، علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ ایک صحت کی برکت ہے، اور دوسرا رزق کی برکت ہے، اور تیسرا عمر میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنے سے چھوٹے سے لفظ برکت کو اتنے عظیم ترین انداز میں، اتنے بہترین اور سہل انداز میں بیان فرمایا کہ ہم اس کو پڑھ کر سن کر ہی دنگ رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیاوی برکتیں جب تک انسان کو نہیں مل جاتی وہ رمضان کے مہینے کو صحیح طور پر نہیں گزار سکتا ہے۔ دنیاوی یہ عمر کی برکت اس لیے ضروری ہے کہ اگر عمر وفا نہیں کرتی تو آج ہم رمضان المبارک کے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتے تھے۔ اگر رزق میں برکت نہ ہوتی تو آج ہم سحری اور افطاری نہیں کر سکتے تھے۔ آج اسی طریقے سے صحت میں برکت نہ ہوتی تو آج ہم روزہ رکھنے کی ہمارے اندر سکت اور طاقت نہ ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس رمضان المبارک کے مہینے کو گزارنے کے لیے اللہ سے برکتوں کا سوال کر رہے ہیں۔ اور دینی برکت کیا ہے؟ عبادت و اطاعت ہے۔ عبادت و اطاعت کے اندر قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، اور تراویح ہے، ذکر و اذکار ہے۔ اس میں بھی برکت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عام دنوں میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا دل نماز کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے۔ عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل تلاوت قرآن کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے، اور عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ دیگر ذکر و اذکار میں ہمارا دل راغب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کی عظمت کو 2 ماہ پہلے ہی بتانا شروع کر دیا تھا۔ اب جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کمر بستہ ہو جاتے اور اتنی عبادت میں لگ جاتے، اور صحابہ کرام کو بھی بار بار ترغیب دیتے، تلقین کرتے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ یہ مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، یہ مہینے کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس مہینے کا تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں کہ یہ رمضان احتساب نفس کا ماہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے نفس و تقوی کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ اس میں ہمارے نفس اور
تقوی کی اصلاح ہوتی ہے وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے اس سے پہلے جیسے دوسروں پر بھی میں نے اس کو فرض کیا تھا، اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم روزہ رکھ کر متقی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزے رکھنے کے بدلے میں اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ تقویٰ اسی وقت ممکن ہے، یہ تقویٰ ہمارے اندر اسی وقت آ سکتا ہے جب ہم جو ہے نا اپنے نفس کی اصلاح کریں گے۔ نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب ہم نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے پہلے ہی شیاطین کو قید کر دیا ہے تاکہ میرے بندے اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکے، اطمینان کے ساتھ روزہ رکھ سکے، اطمینان کے ساتھ ان کا دل ذکر و اذکار اور تلاوت میں رہے اور شیطان ان کو کسی بھی طریقے سے بہکا نہ پائے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی عام دنوں میں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے وہی رمضان کے مہینے میں بھی کیفیت ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، محترم ناظرین، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا، جس نے اپنے نفس کو مطمئن کر لیا، پورا سال اس کا نفس مطمئن ہو جائے گا اور وہ برائی کے خلاف اپنے آپ کو روک سکتا ہے۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے، سورہ فجر کی 27ویں آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، نفس کی دوسری قسم کیا ہے؟ نفس لوامہ ہے، نفس کی تیسری قسم کیا ہے؟ نفس مطمئنہ ہے۔ یہ نفس امارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ نفس لوامہ کا تذکرہ اللہ نے 29ویں پارے کی سورہ قیامہ کی دوسری آیت میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور نفس مطمئنہ کا تو ہم نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی آیت تلاوت کر کے باقاعدہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، نفس کو جس نے رمضان کے مہینے میں قابو کر لیا، کنٹرول کر لیا، اس کا رمضان کا مہینہ اطمینان سے گزر گیا اور وہ اللہ کے یہاں مقبول بندہ ٹھہرایا جائے گا۔ علماء بیان کرتے ہیں نفس یہ امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ وہ نفس ہے جو آپ کو رمضان کے مہینے میں گناہوں کے لیے ابھارے گا، برائی کے لیے ابھارے گا، لیکن آپ کو اس نفس امارہ کے خلاف جانا ہے، نفس امارہ کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے۔ نفس امارہ آپ کو کہے گا کہ تو اتنے گھنٹے بھوکا کیسے رہ سکتا ہے، تجھے کھا لینا چاہیے، ارے یہ روزہ کیا ہے، ارے یہ کون کرتا ہے آج کے اس دور میں۔ لیکن آپ کو یہ نفس امارہ سے کہنا ہے نہیں، یہ پروردگار کا حکم ہے، مجھے اپنے رب کے حکم کو بجا لانا ہے، اگرچہ میرا گلا سوکھ جائے اور اگرچہ میرے پیٹ کی انتڑیاں سوکھ جائے، میں میرے رب کے خلاف ہرگز کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، پانی نہیں پی سکتا ہوں، میں کسی غیر محرم عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، میں کسی برائی کی طرف نہیں لپک سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ اور آپ کو نفس امارہ کے خلاف جب آپ مجاہدہ کرتے رہیں گے، جب آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی، تو پھر جو ہے نا آپ کا نفس ڈائریکٹ مطمئن ہو سکتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں اگر نفس امارہ نے آپ کو برائی کے خلاف ابھارا، نفس امارہ نے آپ کو برائی کی طرف رغبت دلائی، اور چونکہ انسان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، کہ بنی آدم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اگر رمضان میں بھی غلطیاں ہو جائیں، اگر ہم نے کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ لیا، کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو گیا، فوراً اگر ہمارے نفس نے ملامت کر لیا کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے، اور اگر فوراً احساس سے ہمارے اندر توبہ جاگ گیا، احساس ہمارے اندر یہ پیدا ہو گیا کہ ارے میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میرا رب اس وقت ناراض ہو جائے گا، مجھے اپنے رب کو مزید ناراض نہیں کرنا ہے، اگر نفس لوامہ نے ملامت کر دیا،
اگر ہمارے اندر شرمندگی آ گئی، بے چینی آ گئی، تو پھر ہم اس بے چینی کے ذریعے سے اپنے دل کو دوبارہ مطمئن کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ دل مطمئن ہو جائے تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ نفس مطمئنہ سے مراد کیا ہے؟ نفس مطمئنہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل کی کیفیت اللہ کے احکام کی آواز بن جائے، اس کی دل کی کیفیت ایسے ہو جائے کہ اللہ کے احکام کی آواز بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسے چاہتے ہیں ویسا اس کا نفس کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی کو جو چیزیں پسند ہیں، اللہ کی پسندیدہ کاموں کو وہ کرے، اور اللہ جن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں ان ناپسندیدہ کاموں کو وہ چھوڑ دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ رمضان میں نماز پڑھے تو ہم نماز کی پابندی کریں۔ اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ روزہ رکھے، وہ کھانے سے پینے سے برائی سے بچے۔ تو پھر ہم اللہ کے احکامات کو جب بجا لائیں گے تو میرے عزیز ساتھیوں یاد رکھیے کہ ہمارا دل جب مطمئن ہو جائے گا، اس مطمئن دل کو اللہ تبارک و تعالی بڑے پیارے انداز میں سورہ فجر کی 27ویں آیت میں بیان کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، اے وہ میرے اطمینان پانے والے بندے کہ جس نے رمضان میں نفس امارہ کے خلاف مجاہدہ کیا، جس نے میرے لیے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں گے فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، جنت میں داخل ہو جا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنا چاہیے، اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے نفس و تقوی کی اصلاح کر لینا چاہیے۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت نصیب کریں گے۔ یہی مختصر رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ نے دوبارہ یہ موقع دیا ہے۔ اللہ کرے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو بدلیں، اللہ کا قریب ہم اپنے آپ کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پورے ماہ رمضان کو ہمارے لیے رحمت کا، برکت کا اور خلاصی والا اللہ مہینہ بنائے۔ آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔